ہم نے سبق چغل خور کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں شفیع عقیل، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک لوک داستان یا کہانی ہے۔ تو ہم اس حصے تک اپنے اس سبق کو پڑھ چکے تھے کہ جہاں پر چغل خور چار مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو جا کر جو ہے چغلی کرتا ہے، یعنی کہ جھوٹی بات بتاتا ہے، غلط بات بتاتا ہے، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر ان کو اس کی بات پر یقین نہیں ہے تو وہ اگلی صبح اگلے دن کی دوپہر کو خود اپنی آنکھوں سے وہ جو کہہ رہا ہے وہ سب دیکھ لیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا، اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا بھی محاورہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل پتہ نہ چلنا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کنکھیوں سے دیکھنا یعنی چپکے سے جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں نا، یوں تھوڑی سی کم جو ہے آنکھیں ترچھی کر کے یا اس طرح سے، اس کو ہم کناکھیوں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے، کنکھیوں بھی لکھا ہوا دیکھیں گے، تینوں طرح سے یہ مستعمل ہے۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت یعنی جو کچھ وہ کر رہی تھی کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جوں ہی یعنی جیسے ہی وہ چھاچھ کا مٹکا، چھاچھ سے یہاں مراد ہے لسی، اور روٹیوں کی چنگیری، چنگیری ایک قسم کا برتن ہوتا ہے جس میں ہم روٹیاں رکھتے ہیں، چھابی بھی کہتے ہیں جسے، زمین پر رکھ کر بیٹھی۔ کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، یعنی آگے بڑھائی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر یعنی فوراً سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آؤ دیکھا نہ تاؤ، یہ ایک ضرب المثل ہے، اور یہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے کہ جب موقع کے بغیر جلدی سے کوئی کام کر دیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں۔ پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ٹھکائی کرنا یعنی کہ مار پیٹ کرنا۔ جوں ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، جوتے برسانا یعنی جوتوں سے اسے مارنا، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، یعنی اب یہ جو واوین میں بات ہے یہ کس نے کہی؟ کسان کے سالوں نے کہی۔ ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے؟ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے، للکارنا کہتے ہیں مقابلے کے لیے دوسرے کو سخت آواز سے بلانا، یعنی جس سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہو، جس سے ہمارا جھگڑا ہو رہا ہو، للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ٹوٹ پڑنا بھی محاورہ ہے، یعنی بالکل اس پر جو ہے وہ جمع ہو گئے سب اسے مارنے کے لیے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا۔ واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ اب یہ بات کس نے کہی؟ یہ جو واوین میں ہے یہ اب کسان کے بھائیوں نے کہی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔
پل پڑنا بھی محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مل کر زور سے حملہ آور ہو جانا، یعنی حملہ کر دینا۔ اب دیکھیے یہاں تک جو ہم نے حصہ پڑھا، کیسے جو چغل خور نے 4 مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو جا کر ایک چغلی جو ہے بتائی تھی، جھوٹی بات، غلط بات بتائی تھی، اس سے کیسے سب کو یقین ہو گیا۔ کسان کو کیسے یقین ہوا کہ جب اس کی بیوی اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، اور بیوی کو کیسے یقین ہوا کہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو بیوی سے بچا رہا تھا۔ تو اس طرح سے ان دونوں کو، میاں بیوی کو بھی جو بات بتائی گئی تھی وہ انہیں سچ لگی، اور جب جو ہے اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا کہ ہاں یہ تو واقعی پاگل ہے، تو جو کسان کے سالے تھے اور جو کیا نام ہے کسان کے اپنے بھائی تھے، انہوں نے یہ سب دیکھ لیا، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ بھئی دوپہر میں آ کے سب منظر خود دیکھ لینا، تو وہ تو چھپکے سے سب دیکھ رہے تھے نا۔ تو جب یہ سب چاروں اس طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے، یعنی لڑنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سر پھٹول ہوئی، سر پھٹول کہتے ہیں سخت مار پیٹ کو۔ وہ لاٹھیاں چلیں، لاٹھیاں چلنا بھی محاورہ ہے، یعنی لاٹھیوں سے لڑنا، کہ سب خون میں نہا گئے۔ خون میں نہانا بھی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے شدید زخمی ہو جانا، اتنا خون بہہ جانا کہ ایسا لگے کہ خون میں کوئی نہا رہا ہے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے، اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے، یعنی ان کو جو ہے ان کے درمیان ایک دوسرے سے انہیں چھڑا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ کیا دھرا ہے یعنی یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی، یعنی کہ مان لی کہ وہ چغل خور ہے، تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پہ پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر یہ لوگ کہانی یا داستان مکمل ہو گئی، اور آخر میں اس کتاب کا نام لکھا ہے جس میں سے یہ کہانی لی گئی ہے، پنجابی لوک داستانیں۔ یعنی یہ جو ابھی ہم نے داستان یا کہانی پڑھی ہے یہ اصل میں پنجابی زبان کی ہے۔ تو آخری پیراگراف میں دیکھیے کہ کیا ہوا کہ جب ان سب کو جو ہے پتہ چل گیا کہ یہ غلط فہمی، یہ جھوٹی بات کو پھیلانے والا کون تھا، چغل خور تھا، انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ تو نکل چکا تھا، اسے تو پتا تھا کہ دوپہر میں جو کچھ ہوگا وہ وہاں سے بھاگ گیا اور کسی اور گاؤں چلا گیا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، آگے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا، یہ تو ہو گئی ہماری پچھلی بات۔ یہاں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو ہے کوئی بھی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے، اور وہ اس لیے نہیں مانتا کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ مان لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی سے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھیں ہر چغل خور ایسا کیوں سوچتا ہے کہ کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے نہیں چھوڑیں گے؟ یہ والی جو بات ہے یہ دراصل مصنف نے جو ہے تشبیہ کے طور پر یا اسے آپ استعارے کے طور پر سمجھ لیجئے کہی ہے کہ یہاں پر کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چغل خور جب جس کی چغلی کھاتا ہے وہ پھر اسے نہیں چھوڑے گا، اسی لیے وہ جو ہے نہیں مانتا کہ اس نے چغلی کھائی ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ جو ابھی ہم نے کہانی پڑھی ہے اس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر استعارے کے طور پر ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کی کسی نے چغلی کھائی ہو، پھر جب اس نے کھا لی تو وہ تو یہ بات نہیں مانے گا نا، کیونکہ اگر اس نے مان لیا تو جس کی اس نے کھائی ہے چغلی وہ تو آ کر اس سے پوچھیں گے، اس سے بدلہ لیں گے۔ اور پھر یہی وجہ بھی ہے کہ کسی بھی چغل خور کو آپ چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اسے برا لگ جاتا ہے، وہ چڑ جاتا ہے، اسی وجہ سے نا، کیونکہ اگر وہ ناراض نہیں ہوگا، وہ چڑے گا نہیں، اسے برا نہیں محسوس ہوگا تو سب کو تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں سچ میں ہی یہ چغل خور ہے۔ تو یہ تو اس آخری پیراگراف کی بات ہو گئی۔ اب اگر ہم بات کر لیں اس
سبق کے مرکزی خیال کی، تو اس میں ہمیں ایک اخلاقی برائی کی طرف جو ہے دھیان دلایا گیا ہے کہ ہمیں ایک کی ایسی بات دوسرے تک نہیں پہنچانی چاہیے کہ جس سے دونوں میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے، اور اس ایک اخلاقی برائی سے اور بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے وہ سب ایک دوسرے سے بدزن ہوئے، یعنی ان سب کا ایک دوسرے سے دل خراب ہوا، ایک دوسرے سے وہ لڑ پڑے، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں نفرت جو ہے وہ بڑھ گئی، اور جو ہے اس طرح سے غلط فہمی بڑھی۔ تو یہ سب ہوا کس سے؟ اس ایک برائی سے، اور وہ برائی کیا تھی؟ چغل خوری کرنے کی۔ تو اس سبق کا بھی مرکزی خیال صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ جو اخلاقی برائی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ آخر میں کیا ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں دیکھ لیا، اور کیسے ایک برائی سے دیگر برائیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ تو جب ہم ایک ہی برائی سے بچ جائیں گے تو آگے کوئی اور اخلاقی برائی جو ہے پیدا نہیں ہوگی۔ دیکھیے، جس طرح ہمیں اس سبق کے شروع میں یہاں ہم نے کوسین میں کر کے یہ بات پڑھی تھی کہ لوک کہانیوں سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی جو اخلاقی چیزیں ہیں، اخلاقی باتیں ہیں، وہ بڑھتی ہیں، وہ جو ہے زیادہ ہوتی ہیں، اور اخلاقی اچھی باتیں بھی انہوں نے کچھ ہمیں مثال کے طور پر بتا دی تھی، تو وہ بڑھتی بھی ہیں، اور اگر کوئی اخلاقی برائی ہے بھی تو اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے یا اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کہانی میں پڑھا ہے، اس کہانی میں سمجھا ہے۔ تو آج ہم نے سبق چغل خور کی پڑھائی مکمل کی۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔